دوستو، آج ہم ایک ایسے مرحلے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ نہ کوئی امیر بچ سکتا ہے، نہ کوئی غریب، نہ بچہ بچ سکتا ہے، نہ فقیر۔ اور وہ مرحلہ ہے قبر کی پہلی رات۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دنیا کی چمک ختم ہو جاتی ہے، سانسیں رک جاتی ہے، رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں اور انسان مٹی کے نیچے تنہا اپنے اعمال کے ساتھ اتر جاتا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ قبر کی پہلی رات کیسی ہوتی ہے، قبر میں پہلی 24 گھنٹے کیا ہوتا ہے اور قبر کا عذاب کیسا ہوتا ہے۔ آئیے دل تھام لیجیے، یہ حقیقت ہے، افسانہ نہیں۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو آگے آسانی ہے، اور اگر یہاں پکڑا گیا تو آگے بہت سختی ہے۔ ترمذی شریف میں ہے، جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں۔ اگر نیک روح ہو تو فرشتے نرم ریشم کی طرح روح کو جسم سے نکالتے ہیں، اور اگر گناہگار روح ہو تو فرمایا گیا گویا لوہے کی کانٹا گیلی اون میں پھنسا جائے، روح بڑی سختی سے جسم سے الگ کی جاتی ہے۔ پھر دنیا کے لوگ روتے ہیں لیکن قبر کی زمین خاموش ہے، وہ انتظار کر رہی ہے اپنے مہمان کا۔ جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں مٹی ڈال دو، اور تھوڑی دیر بعد واپس چلے جاتے ہیں، لیکن وہ شخص جو ابھی دفن ہوا اسے احساس ہوتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، نہ ماں، نہ باپ، نہ دوست، نہ دنیا، بس ایک اندھیری تنگ قبر جہاں نہ روشنی نہ آواز۔ پھر فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مردہ دفن کر دیا جاتا ہے دو سایہ نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں جو نہایت سخت مزاج ہوتے ہیں۔ وہ اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ من دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیوں کا، یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ نیک بندہ فوراً جواب دیتا ہے، ربی اللہ، دین الاسلام و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایک آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، جنت کے دروازے کھول دو، جنت کی خوشبو اس تک پہنچاؤ۔ پھر قبر روشن ہو جاتی ہے، چاندنی کی طرح روشنی بھر جاتی ہے، اور نیک روح سکون سے کہتی ہے، یا رب قیامت جلدی لے آ تاکہ میں اپنے رب سے ملاقات کر سکوں۔ لیکن گناہگار بندہ جب سوالوں کی جواب نہیں دے پاتا تو وہ کہتا ہے، ہائے افسوس، مجھے نہیں معلوم۔ پھر ایک فرشتے لوہے کا ہتھوڑا مارتا ہے جس کی آواز زمین و آسمان تک جاتی ہے سوائے انسانوں اور جنوں کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کو قبر کی تنگی سے نجات ملتی تو سعد بن معاذ ضرور بچ جاتے، مگر قبر نے انہیں بھی دبایا۔ قبر کی تنگی گویا انسان کی جسم کو ایسے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گوڑ موڑ ہو جاتی ہے۔ اندھیرا، خوف، تنہائی اور نافرمانی کی سزا وہاں شروع ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو بندہ نماز میں سستی کرتا ہے قبر میں اس کی پیشانی لوہے کے ہتھوڑے سے ماری جاتی ہے، جو جھوٹ بولتا ہے اس کا چہرہ چیرا جاتا ہے، اور جو زنا کرتا ہے اس کے جسم پر آگ کے کوڑے برسائے جاتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں ایک جنازے میں گیا، رات کو خواب میں دیکھا کہ وہ شخص اپنی قبر میں چلا گیا، قبر اندھیری تھی۔ میں نے پوچھا، کیا حال ہے؟ وہ بولا، دوستو، لوگ تو چلے گئے لیکن یہاں میں اکیلا ہوں، ہر لمحہ قیامت سے پہلے کی سزا کی انتظار ہے۔ کاش میں دنیا میں ایک سجدہ اور کر لیتا۔ دوستو، یہ قبر کی پہلی رات جہاں مٹی کا تکیہ ہوگا، کفن کا لباس ہوگا اور اعمال کے ساتھ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہیں صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے،
اور قیامت کے دن کہا جائے گا انہیں جہنم میں داخل کرو۔ یہ آیات واضح کرتی ہے کہ قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے اور نیکوں کے لیے نعمتیں۔ بعد قبر میں عذاب اس لیے آتا ہے کہ بندہ غیبت کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، پیشاب کی چلٹی سے نہیں بچتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قبر والے عذاب میں مبتلا ہے اور بڑے گناہ پر نہیں بلکہ بظاہر چھوٹے گناہوں پر۔ ایک چغلی کرتا تھا، دوسرا پیشاب سے پاکی کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر یا تو جنت کی باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ نیک بندے کے لیے قبر میں جنت کی خوشبو، فرشتے کی مٹھاس اور روشنی کی بارش ہوتی ہے۔ قبر وسیع ہو جاتی ہے جتنی آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ فرشتے کہتے سو جا، ایسے جیسے دلہا آرام کرتا ہے۔ پہلے گھنٹے فرشتے آتے ہیں، سوالات شروع ہوتے ہیں۔ دوسرا گھنٹہ اگر نیک ہے تو قبر میں نور پھیلتا ہے، اگر گناہگار ہے تو اندھیرا پڑا جاتا ہے۔ تیسرا گھنٹہ نیک بندے کی جنت کی خوشبو پہنچائی جاتی ہے، گناہگار کے لیے جہنم کی ہوا آتی ہے۔ 12واں گھنٹہ تک قبر کا ماحول بدل چکا ہوتا ہے، نیک روح کے لیے سکون، بدکار کے لیے خوف و درد۔ پہلے 24 گھنٹے مکمل ہوتے ہیں لیکن یہ 24 گھنٹے دنیا کی ہزاروں سال جیسے ہوتے ہیں۔ دوستو، قبر کی پہلی رات ہر انسان کے لیے امتحان ہے۔ یہاں کوئی سفارش نہیں، کوئی مددگار نہیں، بس وہی کام آئیں گے جو ہم نے اللہ کے لیے کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، مال، گھر والے اور امال۔ 2 واپس آ جاتے ہیں اور امال قبر میں ساتھ رہتا ہے۔ سوچو کیا ہم نے وہ عمل کیے ہیں جو قبر میں روشنی بنیں گے؟ دوستو، آئیے آج وعدہ کریں ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے، جھوٹ، غیبت، فریب سے بچیں گے، والدین کی خدمت کریں گے اور اللہ سے ڈریں گے تاکہ جب ہماری قبر کی پہلی رات آئے ہماری قبر جنت کی باغ بن جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں قبر کی عذاب سے بچائے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ میں لکھیں یا اللہ ہمیں قبر کی عذاب سے محفوظ رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔